السلام علیکم وعلیکم السلام. Please tell me in detail about Safi Silsila. Are all murshids and peers today fake? Can that be true? بھائی میں یہ تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا نہیں، بھلے ہی میں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہوں گا نہیں کہ تمام ہی شیخ جو بیٹھے ہیں وہ سارے ہی فیک ہیں. یہ کہوں گا نہیں. یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کسوٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی اگر ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ کے پاس وہ کسوٹی ہو، اس کسوٹی کی بنیاد پر آپ اس کو پرکھ کے دیکھ لیں. کیوں جی؟ اور وہ کسوٹی ہے آپ کے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نور ہونا. اب یہ جتنے بھی مولوی ہیں ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو بھائی جان، ساری کتابیں. صرف یہ بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ کا حکم ہے کہ اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اب بھلے آپ 10,000 کتابیں اپنے اوپر لاد لیں، آپ کی پیروی جائز نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. سمجھ گئے؟ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کسوٹی دے رہا ہے اس آیت میں. اب ایسے تو بڑی آسانی سے آپ سن کے چلے جائیں گے، اوہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے سوچا کہ یار چلو کسوٹی تو استعمال کرو، دیکھے تو صحیح کہ پیروی کس کی کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ یہ سوچیں گے ابے بھائی اس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا غافل ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ پرابلم، دیٹ از اے جینوئن پرابلم. ابھی اللہ نے تو آرام سے کہہ دیا کہ بھائی ولا تطع، مت کرنا اطاعت، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے اس کی اطاعت و پیروی نہ کرنا. لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے قلب کو اللہ نے غفلت میں رکھا ہوا ہے یا اس کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ یہی کسوٹی سیدنا گوہر شاہی نے دی. اس آیت کا جواب نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس آ جائے کوئی سامنے، اس کا جواب دیا ہے سیدنا گوہر شاہی نے. ورنہ سارے مفتی آ جائیں، سارے شیخ الاسلام آ جائیں اور بتائیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کیسے پہچان ہوگی ہم کو کہ فلاں بندے کا دل ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ بتائیں. نہیں بتا سکتے نا. کس نے حل کیا اس مسئلے کو؟ میرے آقا سیدنا گوہر شاہی نے. یہ کرم انسانیت پر کس نے فرمایا؟ سیدنا گوہر شاہی نے. یہ کسوٹی دی ہے، اور یہ کسوٹی کہاں سے آئی ہے؟ ریکوائرمنٹ اللہ کی طرف سے. بھائی اللہ نے تو کہہ دیا تاکہ آپ غور تو کریں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، پیروی مت کرنا، اطاعت مت کرنا ایسے شخص کی جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اب کیونکہ مسلمان تو یہ سوچ سمجھ کے پڑھتے نہیں نا قرآن. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیز گام کی طرح پڑھتے ہیں، شالیمار ایکسپریس کی طرح جاتی ہے تلاوت. کیا بولا کیا کچھ نہیں پتا. ارے پڑھو، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر پڑھا جائے ایصال ثواب کے لیے پڑھو قرآن، سوچو سمجھو. تمہیں اللہ چاہیے ہی نہیں، تمہیں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، تم صرف بکواس کرنا جانتے ہو، فساد کرنا جانتے ہو، فتنہ کرنا جانتے ہو. قرآن کہاں پڑھ رہے ہو، کہاں پڑھا رہے ہو؟ فساد پھیلاتے ہو قرآن کے نام پر.
یہ آیت پڑھیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کی پیروی کریں یا نہ کریں، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ اس کا قلب ذکر کرتا ہے یا نہیں، اور یہ کسوٹی باطن میں ملے گی، اس کے علاوہ مل نہیں سکتی۔ تو کتنی ضروری ہے یہ کسوٹی، یہ جاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کس کی پیروی کی جائے اور کس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ تو بنیادی مسئلہ ہے، یہ تو انتہائی بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا عالم صحیح ہے، کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ نہیں ہے آپ کے پاس، لہٰذا آپ گمراہ ہو رہے ہو۔ اگر آپ اسی آیت کو غور سے پڑھتے سمجھنے کے لیے قرآن اسلام کو، تو پھر آپ کو خیال آتا، ارے یار ٹھیک ہے کہ جس کے قلب کو اللہ نے ذکر سے غافل کر رکھا ہے اس کی میں پیروی نہیں کروں گا، لیکن مجھے پتا کیسے چلے گا کہ اس کا قلب ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ The trouble is, how would I know whether his heart has been barred from remembrance of God? مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے۔ او یار اس کو تو گولی مارو، مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے یا نہیں۔ کتنا بڑا احسان فرمایا سیدنا گوہر شاہی نے، جس پر پاکستان کے ان وہابیوں نے توہین رسالت لگا دی، توہین قرآن لگائی، کیونکہ قرآن کے راز کھولے ہیں سیدنا گوہر شاہی نے۔ چابی ہے یہ قرآن کی، کنجی قرآن ہے یہ، بطن قرآن ہے یہ کسوٹی۔ کیا ہے کسوٹی؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے یا ذکر میں مشغول ہے؟ پہلے اپنے دل میں ذکر اللہ بساؤ۔ ہائے ہائے ہائے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اردو کی مثال ہے۔ کیا ہے؟ جب تیرے دل میں اللہ اللہ ہوگی، سامنے والے کے دل میں بھی اللہ اللہ ہوگی، ہے؟ ادھر کا اللہ اللہ ادھر کے اللہ اللہ سے ٹکرائے گا، رکت طاری ہو جائے گی۔ سمجھ جانا اس کے دل میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہے۔ ادھر اللہ اللہ ہو ادھر نہیں ہوگی تو وحشت ہوگی مولوی کو دیکھ کے، نہیں؟ پھر تو کہے گا اے خادم حسین دفع ہو جائے ادھر سے۔ پھر یہ کہو گے کیوں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دل میں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس خادم حسین کو دیکھ کے مجھے وحشت ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں شیطان ہے۔ ایک تو ہوتا ہے گونگا شیطان، اب شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی پود نکالی ہے، لنگڑے شیطان۔ ہاں یہ لنگڑے شیطان ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل سنت والجماعت کو بھی محمد رسول اللہ نے امت سے خارج کر دیا۔ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو گستاخ رسول کرتے آئے ہیں 1440 سال سے۔ خوارجین کی جو حرکتیں تھیں آج یہ بھی کرنے لگے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ نسبت رسول کہاں ہے؟ کیا حضور نے یہی سکھایا تھا کہ غریب لوگوں کے ٹھیلے جن پر وہ فروٹ لگا کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں، عاشقان رسول آئیں چوری کر کے لے جائیں اور ان کا گھرانہ بھوکا مر جائے؟ کیا یہی اس کے رسول ہے؟ لعنت ہے تمہارے مولویوں پر، لعنت ہے تمہارے مذہب پر جو تمہارے مولویوں نے تشکیل دے رکھا ہے۔ گوہر شاہی اس اسلام کو نافذ کر کے رہیں گے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا اس کو۔ Bringing light, love, and peace in your life.